السلام علیکم. مائی نیم از ایاد ریاض. آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے اکنامکس فرسٹ ایئر کا. وہ ہے خطوط عدم ترجیح، جس کے اندر خطوط عدم ترجیح کی وضاحت، اس کا گوشوارہ، اس کی ڈائیگرام اور خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات کے بارے میں ہم بحث کریں گے. تو عزیز طلباء، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں خطوط عدم ترجیح کی ڈیفینیشن کی، اس کی وضاحت کی. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صارف اپنی خواہشات کی زیادہ سے زیادہ تسکین کے لیے اپنی آمدنی کو خرچ کرتا ہے، تو مختلف اشیاء کے بعض جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو اسے تسکین یعنی کہ سیٹسفیکشن کا یکساں معیار فراہم کرتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صارف اپنی آمدنی کو مختلف اشیاء پر بدل کر اس طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ اسے مختلف چیزوں سے سیٹسفیکشن، تسکین کا معیار ایک جیسا ہی حاصل ہوتا ہے. صارف ان کے مابین غیر جانبدار رہتا ہے، یعنی کہ صارف ان کے درمیان نیوٹرل رہتا ہے، نہ تو نیگیٹو ہوتا ہے نہ ہی پازیٹیو ہوتا ہے. جب ہم ان کے نکات کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کو نکات کو ملانے سے جو خط بنتا ہے اسے ہم خطوط عدم ترجیح کہتے ہیں. یعنی کہ بات یہ ہے کہ خطوط عدم ترجیح کب بنتا ہے کہ جب آپ اپنی آمدنی کو ایک شے مزید حاصل کرنے کے لیے دوسری شے کی جتنی اکائیاں چھوڑتے ہیں، ان کے نکات کو ملانے سے جو خط حاصل ہوتا ہے اسے ہم خط عدم ترجیح یا خطوط عدم ترجیح کہتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں اس کی گوشوارے کی. جیسے کہ آپ گوشوارے میں دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء کے جوڑے ہیں ABCD. اس کے بعد ایکس شے کی اکائیاں ہیں 1 2 3 4. اس کے بعد وائی شے کی اکائیاں ہیں 12 6 4 اور 3. اب ان کے درمیان جو ڈفرنس آ رہا ہے اس کو سمجھیں کہ ایکس شے کی پہلی اکائی اس نے لی اور وائی شے کی اس نے 12 اکائیاں لی ہیں. جب اس نے ایکس شے کی ایک مزید اکائی لی ہے، یعنی کہ 1 سے 2 پر آیا ہے، تو وائی شے کی اکائیاں باقی 6 رہ گئی ہیں. یعنی کہ وائی شے کی 6 اکائیاں چھوڑنے کے بعد اس نے ایکس شے کی ایک مزید اکائی استعمال کیا. اسی طریقے سے ایکس شے کی تیسری اکائی لینے کے لیے اسے وائی شے کی 2 اکائیاں چھوڑنی پڑی ہیں. تو تیسرے پوائنٹ پر وائی شے کی 4 اکائیاں باقی بچ چکی ہیں، یعنی کہ اسے وائی شے کی 2 اکائیاں اور چھوڑنی پڑی ہیں ایکس شے کی ایک مزید اکائی لینے کے لیے. اب جب وہ ایکس شے کی چوتھی اکائی لیتا ہے، یعنی کہ ایک مزید اکائی لیتا ہے، تو اسے وائی شے کی ایک اکائی مزید چھوڑنی پڑتی ہے. تو 4 پوائنٹ پر وائی شے کی 3 اکائیاں بچ چکی ہیں، یعنی کہ ایکس شے کی ایک مزید اکائی لینے کے لیے اسے وائی شے کی ایک اکائی چھوڑنی پڑی ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی، ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایکس شے کی کسی ایک شے کی اکائیاں استعمال کرنے کے لیے یا کسی شے کی زیادہ اکائیاں لینے کے لیے اسے وائی شے کی کچھ اکائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں. اسے کہتے ہیں ہم خط عدم ترجیح. اب اس کے آگے بات کی گئی ہے مختتم شرح استبدال کی. مختتم شرح استبدال کی بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مختتم کا مطلب ہے کیا. مختتم کے بارے میں اکنامکس کیا کہتے ہیں. اکنامکس میں لفظ مختتم کا مطلب ہے کسی شے کی ایک مزید اکائی استعمال کرنا، یا کسی شے کی ایک مزید اکائی حاصل ہونے سے جو آپ کو افادہ یا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے ہم مختتم کہتے ہیں. اب مختتم شرح استبدال کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کی جو مزید اکائیاں ہم نے استعمال کی ہیں کس شرح سے ہم نے استعمال کی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں ایکس شے کی ایک اکائی تھی، وائی شے کی 12 تھی، ان کے درمیان کوئی چینجنگ نہیں آئی. یعنی کہ ایکس شے کی ایک اکائی لینے کے لیے وائی شے کو اوپر والی وائی شے کے اوپر کوئی اکائی نہیں ہے، تو ہمیں کچھ نہیں چھوڑنا پڑا. تو اسی وجہ سے پہلے پوائنٹ پر مختتم شرح استبدال ہماری کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ہم ایکس شے کی دوسری اکائی لیتے ہیں تو وائی شے کی اس نے 6 اکائیاں لی تھی، یعنی کہ ایکس شے کی ایک مزید اکائی لینے کے لیے اسے وائی شے کی 6 چیزیں چھوڑنی پڑی تھی. تو دوسرے پوائنٹ پر مختتم شرح استبدال 6:1 بنی ہے. 6:1 کا مطلب یہ ہے کہ 6 چیزیں اس نے وائی شے کی چھوڑی ہیں ایکس شے کی ایک مزید اکائی لینے کے لیے. تو اس وجہ سے 6:1 بنی ہے ہماری مختتم شرح استبدال. اسی طریقے سے تیسرے پوائنٹ پر جب اس نے ایکس شے کی تیسری چیز حاصل کی تو اسے وائی شے کی 2 چیزیں چھوڑنی پڑی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائی شے کی اکائیاں 6 سے 4 ہو چکی ہیں، یعنی کہ اس نے 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو تیسرے پوائنٹ پر مختتم شرح استبدال 2:1 بن گئی ہے.
یعنی کہ وائی شے کی دو چیزیں لی اور ایک کیا ہے کہ ایکس شے کی ایک مزید اکائی لی ہے، اور جب وائی ایکس شے کی چوتھی چیز حاصل کی تو اس نے وائی شے کی ایک اکائی چھوڑ دی ہے، تو وائی شے کی اکائیاں 4 سے 3 ہو چکی ہیں، تو مختتم شرح استبدال 1:1 بن چکی ہے۔ اب بات کرتا ہوں میں تسکین کے معیار۔ تسکین کا معیار سب پر ایک جیسا ہی رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے پیچھے ہم ڈیفینیشن میں پڑھ چکے تھے کہ صارف ان کے مابین غیر جانبدار رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ صارف ان کے مابین غیر جانبدار ہوتا ہے۔ غیر جانبدار ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ گوشوارہ میں تسکین کا معیار سب پر برابر رہے گا، یعنی کہ جب اس نے وائی شے کی جو چیزیں چھوڑی ہیں، جو فائدہ اس نے وائی شے سے چھوڑا تھا وہی فائدہ اسے ایکس شے سے حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے تسکین کا معیار ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ڈائیگرام کی۔ ہم نے اسی گوشوارے کو ڈائیگرامیٹیکلی بیان کرنا ہوتا ہے پیپر میں۔ جیسے کہ آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف ہمارے پاس فوڈ ہے، ایک طرف ہمارے پاس کلاتھس ہیں۔ اب جیسے جیسے اس نے فوڈ زیادہ حاصل کر رہا ہے، جیسے کہ آپ پوائنٹ پر دیکھ سکتے ہیں، پہلے جب اس نے 12 پوائنٹ پر کلاتھنگ تھی اور 1 پوائنٹ پر فوڈ ہے۔ اب جب اس نے فوڈ 1 سے 2 پر آیا، خوراک کا ایک حصہ اس نے زیادہ لیا، تو اسے کلاتھ کے 6 پوائنٹس چھوڑنے پڑے۔ 12 سے لے کر وہ 6 تک آ چکا ہے، تو اسے 6 پوائنٹ کلاتھ کے چھوڑنے پڑے۔ پھر جب اس نے ایک تیسرا پوائنٹ لیا فوڈ کا، تو پھر اسے کلاتھ چھوڑنے پڑے ہیں، تو پھر کلاتھ 6 to 4 پر آ گئی۔ پھر جب اس نے 4 پوائنٹ پر آیا، یعنی کہ اس نے اپنے فوڈ کا 4 پوائنٹ لیا، تو اسے کلاتھ کیا 1 پوائنٹ اور چھوڑنا پڑا، اور کلاتھ اور نیچے آ گئی، تو کلاتھ 3 پر آ گئی۔ ان سب کے پوائنٹس کو ملایا، ان سب کے پوائنٹس کو ملانے سے یہ جو آپ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں، اے ہے، اس کے بعد بی ہے، اس کے بعد سی ہے، اور اس کے بعد ڈی ہے، ان سب کو ملانے سے جو خط حاصل ہوا اسے ہم کہتے ہیں آئی سی کرو، انڈیفرنس کرو۔ انڈیفرنس کرو ہم اسے کہتے ہیں، اور ان کے درمیان صارف ہمیشہ غیر جانبدار رہتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان صارف نہ تو پازیٹیو ہوتا ہے اور نہ ہی نیوٹرل ہوتا ہے۔ کویسچن میں آپ نے پیپر میں اس ڈائیگرام کو بنانے کے بعد اس کی اسی طریقے سے ایکسپلینیشن کرنی ہے کہ آپ نے ایک سائڈ پر فوڈ رکھی ہے اور دوسری سائڈ پر آپ نے کلاتھس رکھی ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ کلاتھ کم کی اور فوڈ بڑھائی، یعنی کہ ایک چیز مزید حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز کو کم کرنا پڑا ہے، اسی چیز کا نام خط عدم ترجیح ہے۔ اب جیسے کہ کویسچن میں تھا خط عدم ترجیح کی خصوصیات بیان کریں، تو اب میں اگلی بات کرتا ہوں اس کی خصوصیات کی۔ خط عدم ترجیح کی کچھ اہم خصوصیات ہیں جن کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلے اس کی خصوصیات میں سب سے پہلی چیز ہے منفی جھکاؤ، کہ خط عدم ترجیح کا جھکاؤ جو ہوتا ہے منفی ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی جانب ہوتا ہے، بائیں سے دائیں جانب ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، یعنی کہ خط عدم ترجیح اگر ایک سے زیادہ بھی بن جائیں تو وہ کبھی ایک دوسرے کو قطع نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو وہ خطوط عدم ترجیح نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے مبدا کی جانب محدب ہوتے ہیں۔ مبدا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے آپ کی ڈائیگرام سٹارٹ ہو رہی ہے، مبدا یعنی کہ اوریجن۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے بلند ترین تسکین، یعنی کہ اگر آئی کرو آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہر پوائنٹ پر اس کی تسکین، اس کی سیٹسفیکشن بڑھتی چلی جائے گی۔ میں اس کی وضاحت آگے ڈائیگرامیٹیکلی کر دیتا ہوں۔ اب جیسے کہ پہلا پوائنٹ تھا ہمارا منفی جھکاؤ کا، اب آپ اس میں دیکھیں ایک طرف ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے، دوسری طرف ویٹ ہے۔ ویٹ کا پہلا پوائنٹ تھا ڈی اور کوکنگ آئل کا پہلا پوائنٹ ہے ای۔ یہ پہلے اس نے ویٹ لی اور کوکنگ آئل لی ڈی اور ای۔ جب اس نے کوکنگ آئل زیادہ لینا تھا تو اسے کیا کرنا پڑا؟ ویٹ کو ڈی سے کے پر لانا پڑا، یعنی کہ کوکنگ آئل کی ایک اکائی، ایک کوانٹٹی زیادہ لینے کے لیے اسے اپنی ویٹ کم کرنا پڑی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرو کہاں، یہاں ای سے ایف کی طرف آ گیا اور اوپر ڈی سے کے کی طرف آ چکا ہے، یعنی کہ بات یہ ثابت ہوئی کہ کسی شے کی ایک مزید اکائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسری شے جب آپ چھوڑتے ہیں تو اسے آپ انڈیفرنس کرو کہتے ہیں۔ اور انڈیفرنس کرو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک 2 پوائنٹ ملے ہوئے ہیں اے اینڈ بی،
ان کو آپس میں ملانے سے جو خط حاصل ہوا ہے اسے ہم انڈیفرنس کرو کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا منفی جھکاؤ ہے. یہ دیکھ لیں اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے اور بائیں سے دائیں جانب اس کا جھکاؤ ہے. اور یہی ہمارا پوائنٹ تھا کہ منفی جھکاؤ ہوتا ہے. اگر اس کا منفی جھکاؤ ہوگا تو یہ خط عدم ترجیح کہلائے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کہ یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. اگر خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو قطع کریں، لائک دیٹ آپ کے پاس ایک سے زیادہ آئی سی کرو آ جاتے ہیں یا آپ کو ایک سے زیادہ کرو بنانے پڑتے ہیں، تو وہ اگر ایک دوسرے کو قطع کریں گے تو وہ انڈیفرنس کرو یعنی کہ خطوط عدم ترجیح نہیں کہلائیں گے. خطوط عدم ترجیح کبھی ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، کیونکہ جب اگر وہ ایک دوسرے کو قطع کرنے لگ جائے تو تسکین کا معیار برابر نہیں رہتا. تسکین کا معیار کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سے کرو پر کتنی سیٹسفیکشن ہے، کتنی تسکین ہے. اب جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر کا انڈیفرنس کرو ہے یہ آئی سی 1 کا ہے. اس پوائنٹ پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آئی سی 1 کی سیٹسفیکشن ہے. اگر اور اس کے ساتھ ہی آئی سی 2 بلو کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آئی سی 2 ہے، اس نے بھی آئی سی 1 کو یہاں قطع کر دیا، تو آئی سی 1 اور آئی سی 2 ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، یعنی کہ ان دونوں کرو پر تسکین کا معیار برابر ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. خطوط عدم ترجیح کا رول ہے، خطوط عدم ترجیح کا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ جیسے جیسے آپ کے خط بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کا تسکین کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اس ڈائیگرام میں دیکھیں دونوں نے ایک دوسرے کو قطع کر دیا، کرو دو ہیں، تسکین کا معیار اپنی جگہ پر کھڑا ہے. تسکین کا معیار بڑھنا چاہیے. تو جہاں پر خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو اگر قطع کرتے ہیں تو وہ خطوط عدم ترجیح نہیں کہلاتے. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں مبدا کی جانب محدب ہوتے ہیں. لفظ مبدا کا مطلب ہوتا ہے اوریجن. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ او ہے، او اوریجن جہاں سے آپ کی ڈائیگرام سٹارٹ ہو رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مبدا. اب آپ کا آئی سی کرو آپ یہ دیکھیں، یہ جو اوپر اے بی سی اینڈ ڈی ان کو ملانے سے جو خط حاصل ہو رہا ہے ان ڈفرنس کرو، اس کا جھکاؤ کس کی جانب ہے؟ اس او کی جانب ہے، یعنی کہ او کی جانب آ رہا ہے. یہ او سے اوپر نہیں جا رہا، یہ مبدا کی جانب اس کا جھکاؤ ہے پڑا. تو مبدا کی جانب اگر آپ کے آئی سی کرو کا جھکاؤ ہوگا تو ہم پھر یہ کہہ سکیں گے کہ یہ خط عدم ترجیح ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے بلند ترین تسکین. بلند ترین تسکین سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے انڈیفرنس کرو بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا تسکین کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ آپ پہلی ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں آئی سی 1 ہے، اس پر آپ کا سپوز دیٹ آپ کی سیٹسفیکشن لیول ہے 50. جب آئی سی کرو اوپر جائے گا، یہ پرپل کلر کا کرو آئی سی 2 ہے، تو آئی سی 2 کرو میں سیٹسفیکشن لیول 100% 50 to 100 چلا جائے گا. بلند تسکین کا معیار اوپر چلا جائے گا. پہلے پر 50 آپ سپوز کریں، جب ظاہری سی بات ہے کرو اوپر جائے گا تو اس کا سیٹسفیکشن لیول بھی اوپر بڑھے گا. اس کے بعد تھرڈ کرو ہے آئی سی 3، اور آئی سی 3 کرو جیسے اوپر گیا تو ظاہری سی بات ہے سیٹسفیکشن بھی اس کی لازمن بڑھے گی. سیٹسفیکشن لیول بڑھنا چاہیے. اگر سیٹسفیکشن لیول بڑھے گا، ہر کرو پر تسکین کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، تو ہم اسے انڈیفرنس کرو یعنی کہ خطوط عدم ترجیح کہہ سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کنفیوژن، کوئی بھی مسئلہ ہو، یو کین کمیونیکیٹ ود می وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.